ببازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنج مسکین ناتواں بشکست۔ طاقتور بازوؤں اور پنجے کی قوت سے، پنجہ کس کا معنی؟ سر دست، سر دست، سر دست کا معنی پنجہ۔ بازوان توانا کا معنی طاقتور بازو، طاقتور بازوؤں اور پنجے کی قوت سے کمزور مسکین کا پنجہ توڑنا غلطی ہے۔ خطاست پنج مسکین ناتواں بشکست، کمزور مسکین کا پنجہ توڑنا غلطی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ شکست معلوم ہے فعل ماضی مطلق ہے، لیکن یہاں پر وہ مصدر کے معنی میں ہے۔ شکست شکستن کے معنی میں ہے۔ کمزور مسکین کا پنجہ توڑنا غلطی ہے۔ نہ ترسد آنکھ بر افتادگاں نہ بخشاید، کہ غرض پائے در آید کسش نگیرد دست۔ وہ شخص جو کمزوروں پر رحم نہیں کرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا ہے کہ اگر اس کے پاؤں پھسل جائیں تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ نہ ترسد نہیں ڈرتا ہے، بر افتادگاں، بر افتادگاں، افتادگاں افتاد کی جمع ہے، افتادگاں، افتادہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ افتادہ کی۔ افتادہ کا معنی گرا ہوا، گرا ہوا۔ افتادگاں گرے ہوئے، یعنی گرے ہوئے لوگ، گرے پڑے لوگ، کمزور لوگ۔ نہ بخشاید، رحم نہیں کرتا ہے، نہیں بخشتا ہے، نہیں رحم کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو ترجمہ سمجھ گئے؟ نہ ترسد آنکھ بر افتادگاں نہ بخشاید، وہ شخص نہیں ڈرتا ہے جو گرے پڑے لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، کہ غرض پائے در آید، کہ اگر اس کے پاؤں پھسل جائیں، کسش نگیرد دست، تو کوئی بھی شخص اس کی مدد نہیں کرے گا، کوئی آدمی اس کی دستگیری نہیں کرے گا۔ تو افتادگاں کس کی جمع ہے؟ افتادہ کی جمع ہے۔ ہر آنکھ تخم بدی کشت و چشمے نے کی داشت، ہر وہ شخص جو برائی کی بیج بویا اور نیکی کی امید رکھا، بیہودہ دماغ پکایا اور باطل خیال باندھا، غلط خیال باندھا۔ تخم کا معنی کیا ہے؟ بیج ہے نا۔ چشمے نیکی کا معنی نیکی کی امید۔ ارے کتاب میں مت لکھو جی، کتاب میں مت لکھو، یا تو کاپی رکھا کرو، کاپی میں لکھو، یا پھر غور سے سن کر کے دماغ کی تختی میں نوٹ کرو۔ کتاب میں لکھ کر کے کتاب کو گندا مت کرو۔ تخم بدی، تخم بدی کا معنی برائی کی بیج، چشم نیکی کا معنی نیکی کی امید، دماغ بیہودہ، دماغ بیہودہ، بیکار دماغ، بیکار دماغ، دماغ بیہودہ پخت، یا ایسے ہے دماغ بیہودہ پخت، دماغ کو فضول میں پکایا، وہ خیال باطل بست اور غلط خیال قائم کیا۔ تو دماغ بیہودہ پخت وہ خیال باطل بست، سمجھ میں آیا نا؟ تو ترجمہ یہ ہوا، ہر وہ شخص جو برائی کی بیج بویا اور نیکی کی امید رکھا، بیہودہ دماغ پکایا، فضول دماغ پکایا اور غلط خیال قائم کیا۔ زے گوش پمبا بروں آر وہ داد خلق بے دے، وگر تو می نہ دہی داد روز دادے ہست۔ کان سے تو روئی باہر نکال،
اور خلق کو تو انصاف دے، اور اگر تو نہیں دیتا ہے تو انصاف کا ایک دن مقرر ہے۔ پمبا، پمبا کا معنی روئی، داد کا معنی انصاف۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے معنی تم کو معلوم ہیں۔ زیگوش پمبا بروں آر، کان سے روئی باہر نکال، مطلب یہ کہ غفلت کو دور کر۔ وہ داد خلق بے دے، اور مخلوق کو انصاف تو دے، وگر تو می نہ دہی داد، اور اگر تو انصاف نہیں دیتا ہے روز داد ہست، تو انصاف کا ایک دن مقرر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پڑھاؤں؟ ٹائم تو بہت زیادہ ہو رہا، پھر بھی پڑھ لو جلدی سے، 3 سطر ہے۔ بنی آدم اعضائے یک دیگر اند، کہ در آفرینش ز یک جوہر اند۔ اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں، کیونکہ پیدائش میں ایک اصل سے ہیں۔ آفرینش کا معنی پیدائش، جوہر کا معنی اصل۔ ترجمہ یہ ہوا آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش میں ایک اصل سے ہیں، پیدائش میں ایک اصل سے ہے۔ یہاں جوہر جس کا معنی اصل ہے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی آدم کی تمام اولاد حضرت آدم ہی سے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں، کیونکہ پیدائش میں ایک اصل سے ہیں۔ دوسرا شعر، چون عضو بدرد آورد روزگار، دیگر عضو ہارا نہ ماند قرار۔ جب زمانہ کسی عضو کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ چون عضو بدرد آورد روزگار، جب زمانہ، روزگار کا معنی زمانہ، جب زمانہ کسی عضو کو بدرد آورد، درد میں مبتلا کرتا ہے، جب زمانہ کسی عضو کو درد میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہتا ہے، تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے کسی ایک عضو میں اگر درد ہوتا ہے تو تمام اعضاء بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اولاد آدم کو آپس میں، سمجھ میں آیا نا، متحد رہنا چاہیے، سمجھ میں آیا نا، اور کسی ایک کی تکلیف کو سب کی تکلیف قرار دینا چاہیے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا چاہیے، سمجھ میں آیا نا۔ اگر کوئی دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتا ہے تو گویا وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ جیسے انسان مر جائے، اس کے کسی عضو پر تم کتنا ہی ضرب لگاؤ، نہ اس کو کچھ فرق پڑنے والا ہے نہ دوسرے آتا۔ تو کز محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کے نامت نہند آدمی۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرے ہوئے انسان کے ساتھ تم، ہے کہ نہیں، میت کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ظاہر کے اعتبار سے ہم نے تشریح کر دی۔ تو کز محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کے نامت نہند آدمی۔ تو جو دوسروں کی تکلیف سے بے فکر ہے، اس لائق نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھیں، یا مجہول سے ترجمہ کر لو، اس لائق نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے۔ تو جو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے، یعنی بے فکر ہے، نہ شاید اس لائق نہیں ہے کہ نامت نہند آدمی، کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔